نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، بسا اوقات مشکلات آتی ہیں خاندان کی سطح پہ یا ایک آدمی پہ، اور بسا اوقات مشکلات پوری قومی سطح پہ آتی ہیں اور پوری قوم پریشان ہوتی ہے. ایک مہنگائی کو ہی لے لیجئے کہ مہنگائی ایک تو ہے، مہنگائی ہو گئی، قیمتیں بڑھ گئیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ اس مرتبہ یہ ہے کہ مہنگائی کی ایک گاڑی چل پڑی ہے اور وہ تسلسل کے ساتھ چلتی ہے. رات کو جب سوتے ہیں تو اشیاء کی نرخ اور ہوتے ہیں، اور جب صبح کو اٹھتے ہیں تو اشیاء کے نرخ اور ہوتے ہیں. اور ایک عرصے تک میڈیسن کی قیمتیں نہیں بڑھی تھیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مختلف امراض ہوتے ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کے امراض ہیں اور امراض ہوتے ہیں، ان کی میڈیسن ایک مستقل چلتی رہتی ہے. اور یہ میڈیسن اگر مہنگی ہو جائے تو یہ ایک مستقل خرچہ ہوتی ہے، اور لوگوں کے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کھانا کھائیں یا دوا کھائیں. کھانا کھاتے ہیں تو دوا رہ جاتی ہے تو بیماری تکلیف دیتی ہے، اور صرف دوا کھاتے ہیں تو اس سے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، بچوں کو پالیں یا اپنی دوائی استعمال کریں. اور نوجوانوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ گھر کے اخراجات چلائیں یا گھر کے بزرگوں کی جو بیماریاں ہیں ان سے ان کے ٹیسٹ ہیں اس کے اخراجات پورے کریں، ایکسروں کے اخراجات پورے کریں، میڈیسن کے اخراجات پورے کریں. کس طریقے سے پورے کریں؟ تو یہ ایک مہنگائی ایک ایسی ہے جو انتہائی مشکل میں. اور اس کے علاوہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، اور جب مہنگائی آتی ہے تو پھر رشوت بڑھتی ہے. تو جو اداروں میں جو اہلکار رشوت لے رہے ہیں، تو مہنگائی جب بڑھے گی وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی جی، ہوں انہیں پیسوں نے گزارا نہیں ہوتا. تو رشوت بڑھ جاتی ہے، وہ کئی گنا رشوت بڑھ جاتی ہے. یہ مشکلات الگ ہوتی ہیں. پھر چوری، غبن، یہ چیزیں جو ہیں، ایک وہ چوری ہے جس کو ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں چور، تو اس نوعیت کی چوری ہوتی ہے. اور ایک چوری کھلم کھلا دیدہ دلیری سے چوریاں ہوتی ہیں. پھر اداروں کے جو فنڈ ہوتے ہیں ان کی چوریاں ہوتی ہیں. تو یہ مہنگائی جو ہے یہ حالات کو اور خراب کرتی ہے، اور وہ خراب حالات اور مہنگائی پیدا کرتے ہیں. اور حکومت کی رٹ نہ ہو تو مافیاز جو ہیں وہ بے لگام ہو جاتے ہیں. چینی کا جو مافیا ہے وہ بے لگام ہے، اور آٹا بیچنے والوں کا مافیا جو ہے وہ بے لگام ہے، گھی بنانے والے جو ہیں وہ بے لگام ہیں، اور ریٹ بڑھاتے چل جائیں اور حکومت کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. اور تو یہ جو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، تو ان مشکلات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو دو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ ایک دعا کرنا، اور دوسرے اسباب اختیار کرنا. جس چیز کے اسباب نہ ہوں، مثلا بارش ہے، اس کے اسباب ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ بٹن دبائیں اور بادل جو ہیں وہ بارش برسانا شروع کر دیں اور وہ کمپیوٹر کے ساتھ منسلک ہو جائیں. ممکن ہے کسی موقع پہ ایسا بھی ہو جائے. چنانچہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاں کہے گا وہاں بارش ہوگی، اور جن علاقوں کے لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے وہاں بارشیں نہیں ہوں گی اور قحط ہو جائے گا. تو گویا کہ یہ جو بادلوں کا اور بارش کا نظام ہے وہاں تک انسان کی پہنچ ہو جائے گی، اتنی ترقی کر جائیں گے. لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے. تو وہاں صرف دعا ہے، اللہ کے سامنے رجوع ہے، اور جہاں اسباب ہوتے ہیں وہاں اسباب اختیار کرنے چاہیے. اور یہ جو مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، ان کے اسباب ظاہری بھی ہوتے ہیں، باطنی بھی ہوتے ہیں. ظاہری اسباب تو لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ یہ حکومتوں کی پالیسیاں ہیں، حکومتوں کی نااہلیاں ہیں، اور اداروں کی نااہلیاں ہیں، اور
ظاہر پہ جو حکومت ہے یہ ان کی نااہلی ہے، اور پیچھے سے جو کنٹرول کرنے والے ہیں یہ ان کی نااہلی ہے۔ یہ اسباب ظاہرہ ہے، اور کچھ اسباب باطنہ ہوتے ہیں۔ تو دونوں کا اسباب باطنہ جو ہیں، چھپے ہوئے جو اسباب ہیں، ان کا علاج بھی کرنا چاہیے، اور ان کا علاج ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ حکومت کو برا بھلا کہنے کی بجائے پہلے ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہارے حکام ہیں۔ اس لیے جیسے انسان اعمال اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی حکمران عطا فرماتے ہیں۔ تو اعمال سے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمل طور پر بھی بتا دی ہے، اور احادیث میں یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بھی بتا دی ہے۔ تو جو باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں کہ فلاں کام قوم کرے گی تو یہ نقصان ہوگا، فلاں کام یہ قوم یہ کرے گی تو یہ نقصان ہوگا، تو ان کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں مل جل کے ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے، علماء کرام بتاتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے وہ آواز پہنچاتے ہیں۔ ہر مسلمان کا کام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہ جب کسی قوم میں آ جائیں تو ان کے آثار نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور الگ الگ بیان فرمائے، اور فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اور اعلانیہ بے حیائی آ جاتی ہے تو اس قوم میں طاعون آتا ہے۔ ایک مہلک بیماری تھی جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور جلدی ایک سے دوسرے کو لگو دوسرے کو، تو ایک ایک خاندان میں کئی جنازے اٹھتے تھے، تو طاعون ان میں پھیل جاتا ہے۔ اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو ان کے بڑوں کے زمانے میں نہیں تھی۔ چنانچہ ڈینگی بخار آیا تو ہم نے ہمارے بڑوں سے اس کا نام ہی نہیں سنا تھا کبھی، ڈینگی مچھر، ڈینگی بخار، تو ایک نئی چیز آئی۔ اور اس کے بعد یہ کووڈ کا آ گیا مسئلہ، اور یہ تو ایسا ہے کہ بڑے بڑے جو ممالک ہیں ترقی یافتہ، ان کو ہلا کے رکھ دیا اس نے، اور بلکہ ہمارے ہاں غریبوں کے ہاں تو موتیں کم ہوئی ہیں، پاکستان میں تو موتیں کم ہوئی ہیں۔ تو جتنی پورے کووڈ کے دور میں ہمارے پاکستان میں موتیں ہوئی ہیں، ان ترقی یافتہ ممالک میں ایک ایک دن میں اس سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں، تو بے انتہا موتیں ہوئی ہیں۔ اور پھر کووڈ بھی یہ تھا، یہ اپنی شکل بدلتا تھا، کہ اب وہ پہلے والا نہیں رہا۔ اور بعض خبریں میں ایسی بھی پڑھی ہیں کہ ایک نئی قسم آ رہی ہے کووڈ کی، کہ جنہوں نے ویکسین لگائی ہے اس کے سامنے وہ ویکسین بھی غیر مؤثر ہو جائے گی۔ تو وہ نئی سے نئی چیزیں نکلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور تو جب بے حیائیاں آتی ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اور ہمارا کہ ناپ تول میں جب کمی کی جاتی ہے تو پھر قحط آتے ہیں، اور سختیاں آتی ہیں، اور بادشاہوں کا ظلم آتا ہے۔ اب یہ ناپ تول میں کمیاں، دھوکہ دہی کون نہیں کرتا؟ جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے، امیر بھی کرتا ہے، غریب بھی کرتا ہے، دودھ بیچنے والا بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ غریب جو ریڑھی لگاتا ہے اور جاپانی پھل بیچتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر سرخ لائٹ لگاتا ہے رات کو کہ یہ نظر آئے۔ اب رات کے وقت پھل لینا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ انہوں نے لائٹیں ایسی لگائی ہوتی ہیں کہ اس میں مرضی کے پھل کی پہچان نہیں ہوتی، دن کے وقت جا کے لینا چاہیے پھل۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور بیکریاں آپ دیکھ لیجئے کتنی خوبصورت ہے، لیکن یہ ہے کہ مال جو تیار ہو رہا ہے وہ تسلی بخش نہیں۔ جو اچھے نام کی جو بیکریاں فیصل آباد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے جو کیک ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں، اور ایک دو بیکریاں ہیں جن میں یہ ہے کہ باسی چیز نہیں ہوتی، ورنہ یہ ہے کہ وہ باسی کیک بھی بیچتے رہتے ہیں، پرانا کیک بھی بیچتے رہتے ہیں۔ تو جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ ملاوٹ جو ہوتی ہے یہ بھی ناپ تول کے اندر کمی ہوتی ہے، تو یہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہر بازار کی اور ہر مارکیٹ میں دھوکہ دہی کے، جھوٹ کے، ملاوٹ کے
الگ الگ طریقے. اب ہماری تنظیمیں ہیں تاجروں کی، ایک پورے شہر کی سطح پہ بھی ہوتی ہے اور پھر ایک ایک بازار کی بھی تنظیم ہوتی ہے. جب ہم نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور ان تنظیموں کے ذریعے سے حقوق کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں، تو ان تنظیموں سے یہ کام لینا چاہیے کہ آپس میں مل کے جو برائیاں ہیں ان برائیوں کا خاتمہ کریں. آپ ڈاکٹر کے پاس چل جائیں، آپ ان سے کوئی رائے لینا چاہیں گے، وہ فیس کے بغیر نہیں دے گا. اور کسی انجینئر کے پاس چل جائیں، آپ اس سے کوئی رائے لینا چاہیں تو اس کے بغیر وہ فیس کے بغیر وہ رائے نہیں دے گا. تو آپ نے ایگزاسٹ لگانے ہیں تو اس کا جو ماہر ہے وہ آئے گا تو ایک وزٹ کا کئی ہزار روپیہ لے گا. لیکن آپ بازار میں دیانتداری لینا چاہتے ہیں اور وہاں ضرورت ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اللہ کے رسول کی بات ان کو بتائی جائے، تو اس مقصد کے لیے آپ کو علماء اکرام بلا معاوضہ دستیاب ملیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ کام تو کریں، آگے تو لگے، انتظام تو آپ کریں نا. بازار میں جا کے ہم نے ایسے ہی اسپیکر لگا کے بات تو نہیں کرنی، تو کوئی نہ کوئی کام تو کریں. تو فتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اے لوگو تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اعمال کی اصلاح اور توبہ یہ سب کے لیے ایک یہ باطنی اسباب ہیں. یہ اس میں ہمیں سیاست کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، مسلم لیگ کے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، مارکیٹ میں وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وہ مل کے یہ کام تو کر سکتے ہیں. تو یہ ہے باطنی اسباب، وہ بھی اختیار کرنے چاہیے. اور ایک ہوتے ہیں ظاہری اسباب کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں حکومت کی پالیسیوں کا دخل ہے، اور اگر ہم چپ رہے تو ان کی پالیسیاں چلتی رہیں گی، کوئی نہیں بولے گا، ان کی پالیسیاں یہ چلتی رہیں گی اور یہ وبال ہمارے اوپر بدستور برقرار رہے گا. تو ایسی صورتحال میں ہمیں قانون کے دائرے کے اندر رہ کے جو کوششیں ہو سکتی ہیں، جو سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں، تو وہاں انسان کو اس میں حصہ لینا چاہیے. سیاست سے لا تعلق ہونا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. سیاست جو ہے یہ تو انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، قانون کے دائرے کے اندر رہ کے. اور اس وقت جو قوم کے رہنما ہیں، چاہے وہ دینی سیاسی جماعتوں کے ہوں، چاہے دوسری لادین سیاسی جماعتوں کے ہوں، چاہے وہ وکلاء رہنما ہوں اور چاہے اور تنظیموں کے ہوں، تو ان کے وجود کو قوم کو بھی چاہیے کہ غنیمت سمجھے اور حکومت کو اور اداروں کو بھی چاہیے کہ غنیمت سمجھے کہ جب تک قوم ان کے ہاتھ میں ہوگی تو اس وقت تک وہ قانون کے دائرے کے اندر رہے گی، اور جب ان کے ہاتھ سے قوم نکل جائے گی تو پھر وہ قوم دائرے کے اندر نہیں رہے گی. اگر وکلاء کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہاں سے دردناک آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ آوازیں جو ہیں یہ آئین کی مخالفت کے وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جن اداروں نے انصاف کرنا تھا ان اداروں سے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس وجہ سے یہ چیخیں ہیں. یہ چیخیں غداری کے لیے نہیں ہیں، یہ چیخیں اس انصاف قائم کرنے کے لیے ہیں کہ انصاف ہے نہیں ہے، وہ انصاف قائم ہونا چاہیے. تو عدالتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں یہ وکلاء، اور انہی کے امور کے ماہر ہیں، انہی کے لوگ ہیں، اور جج بھی انہی میں سے بنتے ہیں. اور جب یہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کی چیخوں کو سننا چاہیے. حکومت کو بھی ان کی قدر کرنی چاہیے، قوم کو بھی ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان لیڈروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم جو ہے وہ لیڈروں سے آگے نکل جائے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور قوم آگے نکل جاتی ہے. جیسے مشرقی پاکستان میں ہوا، وہ لوگ اتنے زیادہ تنگ ہوئے، ان پہ اتنے زیادہ مظالم ہوئے، ان پہ گولیاں چلائی گئیں اور ان پہ سختیاں کی گئیں کہ اب وہ اپنے لیڈروں سے بھی آگے تھے. لیڈر تو ان کا اٹھا مجیب الرحمان، اور ساری سیٹیں، سارے ووٹ جو ہے اس کے کھاتے میں چلے گئے، پورا مشرقی پاکستان جو ہے وہ اس کے حق میں چلا گیا، اور قوم اتنی زیادہ آگے نکل چکی تھی
کہ اب مجیب الرحمان کے لیے بھی پیچھے مڑنا مشکل تھا. وہ صورتحال ایسی تھی. میں نے ایک کالم نویس کو معتبر صاحب مجھے یاد نہیں رہا, بہت عرصہ پرانی بات ہے, اور میں نے پڑھا تھا تو کہ حکومت مغربی پاکستان حکومت کا کوئی نمائندہ مجیب الرحمان کے پاس گیا, 70 کے انتخابات ہو چکے تھے, وہ جیت چکا تھا. اب بازی اس کے ہاتھ میں تھی, حکومت کا حق اس کا بن چکا تھا. تو بات چیت کرنے کے لیے کوئی آدمی کیا, حکومتی نمائندہ. تو اس وقت وہ اکیلا تھا, اور اس کا کوئی جو خدمت گزار ہے وہ ہوگا نوکر جو, تو اس کے سامنے مجیب الرحمان نے سخت باتیں کی حکومت کے خلاف. پھر مجیب الرحمان نے اس کو کہا نوکر کو کوئی چائے وغیرہ لاؤ, انتظام کرو. وہ نکل گیا چائے وغیرہ کا. اب اس نے نرمی سے کہا کہ حکومت سے کہہ دو کہ ہم ابھی بھی نہیں آپ سے ٹوٹنا چاہتے, ہمیں دھکا دے کے دور نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ قوم آگے نکل چکی تھی, وہ لیڈر پیچھے تھا, لیڈر مجبور تھا, اب ایسا نہیں ہو. تو بہرحال قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو کوششیں ہیں وہ بھی کوششیں کرنی چاہیے. کہنا جی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, کیوں نہیں تعلق؟ اسی سیاست سے حکومتیں بنتی ہیں, اسی سیاست سے قانون بنتے ہیں, اسی سیاست سے اسمبلیاں بنتی ہیں, اور ہم لا تعلق ہو جائیں اسے. انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے, کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, بنی اسرائیل میں سیاست جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو اس لیے یہ کوششیں کرنا لیڈر کے ساتھ مل کے, قیادتوں کے ساتھ مل کے, یہ بھی جو ہے ایک حصہ ہے, اور اس سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو گویا کو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. ایک تو یہ ہے کہ دعا اور رجوع اللہ, دعا اور رجوع اللہ, کثرت سے دعا کرنی چاہیے اور رجوع اللہ کرنی چاہیے. پوری قوم کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. اور دوسرے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات کے, قومی مشکلات کے جو اسباب بیان فرمائے ہیں, تو ان اسباب کو دور کرنا چاہیے. ناپ تول کی کمی کو ٹھیک کرنا چاہیے, اپنے یہ غبن کو دور کرنا چاہیے, امانت اور دیانت کی طرف قوم کو لانا چاہیے, اور اس بات کو ایک ایک بازار کی سطح پہ لانے کی ضرورت ہے. وہاں سے کوشش کرنی چاہیے, اور اس کوشش میں بھی علماء کی سرپرستی حاصل کرنی چاہیے, اور علماء سے بات کہلوانی چاہیے, بات علماء سے کروانی چاہیے. اور جب یہ کوششیں شروع ہوتی ہیں نا اس قسم کی, پھر لوگ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں, دینی بحثوں میں, کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے, اور جو غیر اسلامی بینک ہیں یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. یہ بحثیں عوام الناس کی نہیں ہیں, علماء اکرام کی بحثیں ہیں, اہل علم کی بحثیں ہیں. یہ بحثیں ان کو کرنے دو, یہ وقت بحثوں کا نہیں ہے, یہ علماء پہ اعتماد کرنے کا وقت ہے. ان سے سیکھنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں جو ان مشکل حالات میں اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو سیاست سے لا تعلق اختیار کی ہوئی ہے اور جمود اختیار کیا ہوا ہے, یہ جمود بھی نقصان دہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی حکومت کو برا بھلا نہ کہو, اعمال ٹھیک کرو. نہیں, اعمال بھی ٹھیک کرو, اور جو حکومت کا قصور ہے وہ بھی کہو. کیوں نہیں برا بھلا کہنا ان کا؟ جب وہ برے کام کریں گے تو برا کہنا ہے ان کو. اور ادارے جو ان کا اصل کام ہے, اس کام کے اعتبار سے وہ مقدس ہیں. عدالتیں اپنے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں وہ ہے عادل, انصاف. وہ مقصد بہت اونچا ہے, اس اعتبار سے اپنے مقصد کے اعتبار سے بہت اونچی ہیں. لیکن جو کارکردگی ہے وہ اس کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ شیطان کی آنت ہے. ایک تو اب پیچھے اداروں کا تسلط وہ تو اب نظر آنا شروع ہو رہا ہے, اور آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہیں, اور باتیں جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. حکومتوں کی جو عدلیہ کی مجبوری ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے, اور تو ہم اس پہ خاموش نہیں رہ سکتے. جو ان کو پیچھے مجبور کرنے والے ہیں ان کا ادارہ مقدس ہوگا, لیکن یہ اگر غیر مقدس کام کریں گے تو پھر اس پہ بولنا اور وہ الگ بات ہے. غداری اس وقت ہوتی ہے جب ہماری فوجیں جو ہیں وہ لڑ رہی ہوں اور ہم ان کے مخالف بات کر رہے ہیں اپنی فوجوں کے, اس وقت وہ غداری ہے. تو اللہ نہ کرے وہ وقت آئے جیسے مشرقی پاکستان میں آ گیا تھا, وہ وقت آئے. اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے. تو یہ
تو تینوں چیزیں جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی www.darsequran.com